ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بہت زیادہ مال عطا فرمایا. اتنے اونٹ گنے نہیں جاتے، گائیں اتنی زیادہ کہ شمار نہیں ہوتی، بکرے بکریاں اتنی زیادہ کہ شمار، بہت زیادہ مال اللہ نے عطا فرمایا. اور ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ پیچھے جائیں نا تو جو لفظ مال تھا وہ روپے پہ تو بولا ہی نہیں جاتا تھا، وہ جانوروں پہ بولا جاتا تھا. بہت زیادہ مال اللہ نے دیا، بکریاں، گائیں، اونٹ، بیل، بڑا کچھ. تو رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم میرا دوست ہے. تو فرشتے کہنے لگے یا اللہ جسے اتنا کچھ دیا جائے اس نے دوست تو نہیں ہوتا ہے، وہ نوازا ہی پڑا ہے، اتنا مال، اتنے کھیت کھلیان، اتنا کچھ. اللہ کریم نے فرمایا جاؤ آزمائش کر لو، امتحان لے لو. فرشتہ امتحان لینے پہنچ گیا. حضرت ابراہیم کے جانور چر رہے ہیں چراگاہ میں، حضرت ابراہیم بھی ہیں، غلام بھی ہیں، بہت بڑا ریوڑ ہے. آپ تشریف فرمائے. ایک فرشتہ آیا تو کھیت میں چھپ کے بیٹھ گیا اور بلند آواز سے کہنے لگے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اب وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے تو وہ کھیت میں بیٹھ کے تسبیح پڑھنے لگا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. حضرت ابراہیم کہنے لگے یہ میرے رب کا نام کون لے رہا ہے؟ بڑی اس کی میٹھی آواز ہے، بڑی، کون ہے؟ ڈھونڈنے لگے، گھومتے گھومتے اس کے پاس چلے گئے. فرشتہ انسانی شکل میں، تو میرے رب کا ذکر کر رہا تھا؟ اس نے کہا میں ہی کر رہا تھا. فرمانے لگے یار ایک دفعہ پھر نہیں کرتا؟ تو کہنے لگا ابراہیم پہلے تو میں اپنی مرضی سے کر رہا تھا، تو کہتا ہے تو پیسے لگیں گے، پیسے ہیں تو کر دیتا ہوں. حضرت ابراہیم کہنے لگے بول تو کیا لے گا؟ میرے اللہ کا ذکر سنانے کا کیا لے گا؟ کہنے لگا جتنی بکریاں آپ چرا رہے ہیں ساری دے دے تو میں اللہ کا ذکر سنا دیتا ہوں. آپ نے فرمایا بس جا تیری ساری ہوئی، میرے رب کا ذکر سنا. اور پھر شروع ہو گیا سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام کیف میں یار پھر ذرا سنا، نا علما وچ پھسا سانو تو یار دی گل سنا سا، ذرا دوبارہ سنا. میں پھر سنایا، ایک دفعہ پھر کہا. فرشتہ کہنے لگا بس جی آپ کے پیسے پورے ہو گئے. حضرت ابراہیم کہنے لگے چل ایک دفعہ اور سناؤ. کہنے لگا پیسے لگیں گے. تو کیا لے گا؟ کہنے لگا گائیں بھینسیں ساری میری. فرمایا بس یار اتنی قیمت، تو سنا صحیح، سارا کچھ ہی تیرا. پھر شروع ہو گیا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. گائیں دے دی، بھینسیں دے دی، وہ ذکر سناتا ہے. حضرت ابراہیم کبھی مچلتے ہیں، کبھی روتے ہیں، کبھی آہیں بھرتے ہیں. تو میرے رب کا نام لے رہا ہے، ذرا پھر سے لے. کیف جاری ہے. کہنے لگا بس بھائی. حضرت ابراہیم فرمانے لگے تو اور لے لے جو لینا ہے، مجھے ذکر سنا. اس نے کہا ابراہیم بکریاں میں لے چکا، گائے بھینسیں میں لے چکا، اونٹ رہ گئے، سارے لے لوں گا پھر ذکر سناؤں گا. فرمایا کیا تیرا ہوا تو ذکر سناتا رہ، میں دیتا ہوں. دے دیا. کچھ دیر ذکر کیا تو اب خاموش ہو گیا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرمانے لگے ذکر سنا. کہنے لگا ابراہیم اب تیرے پاس دینے کو کیا ہے؟ ہر چیز تو میں لے چکا. آپ فرمانے لگے یہ گائے بھینسیں بکریاں چرانے کے لیے تجھے کوئی نوکر ملازم بھی تو چاہیے نا. تو اس طرح کر مجھے رکھ لے، میں روٹی نہیں مانگوں گا، کھانا نہیں مانگوں گا، تو اللہ کا ذکر سناتا رہنا، میں تیرے جانوروں کی نوکری کرتا رہوں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا نا فرشتے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا 4 رکعتوں والی نماز پڑھائی تو 2 رکعتوں پہ سلام بھیج دیا. صحابہ خاموش ہو سارے، چپ، ہم نہیں بولتے. ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت ذوالجدین رضی اللہ عنہ. ان کے ہاتھ ذرا لمبے تھے. تو ایک دن حضور نے فرمایا یا ذوالجدین، اور لمبے ہاتھوں والے. کوئی پوچھتا آپ کا نام کیا ہے تو کہتے نام وہی ہے جو نبی پاک نے رکھ دیا. 2 ہاتھوں والے نام پڑ گیا. باقی سارے لوگ خاموش بیٹھے ہیں، کوئی نہیں بولا. یہ ذرا سادے آدمی تھے، بولے لیکن بڑے ادب اداب کا خیال رکھ کے بولے. اٹھے، بات ساری اللہ کریم پہ ڈال دی. کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ نے نماز چھوٹی کر دی ہے یا اللہ نے آپ کو بلا دیا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے کیا ہو گیا ہے؟ حضور مجھے لگتا ہے آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں. نبی پاک نے فرمایا کیوں بھی ابو بکر کتنی پڑھائی ہیں؟ عرض کی حضور مجھے کوئی نہیں پتا، میں تو پڑھنے آیا ہوں، کو رکھتے کتنی تھوڑی ہے، جتنی پڑھاؤ گے چپ کر کے پڑھ لیں گے. ایک بابا جی بولے، کہنے لگے نماز پڑھا کے میں تیم ال ویکھ مینوں کعبہ بھول گیا آئی، بھول گئیاں نہیں سب صوم صلاتاں، ایک کو یار دا فکر پہ آئی. حضور نے فرمایا عمر تو بتا کتنی پڑھی؟ عرض کی حضور مجھے نہیں پتا. نا 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 ہمارا مزاج ہی نہیں، اتنی توجہ کون رکھے. اقبال بھی بول پڑے، کہنے لگے اذان تو ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی اور نماز تو اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی. عثمان تم؟ عرض کی حضور مجھے کیا پتا. ہمارے تو اللہ تعالیٰ خیر کرے شاگرد ہمیں بڑے مشورے دے دیتے ہیں، مرید آج کل بڑے سیانے ملتے ہیں، وہ پیروں کو کئی دفعہ بڑی بڑی زبردست سٹوریاں سنا جاتے ہیں. حجت الوداع کا خطبہ تھا، خطبہ حجت الوداع نبی پاک دے رہے تھے. 9 ذی الحج کو ہوتا ہے خطبہ، جمعے کا دن تھا، ذی الحج کا مہینہ تھا.
कुर्बान जाऊं सहाबा की गुलामी। हुजूर ने पूछा तारीख क्या है, अर्ज की हुजूर नहीं पता। फरमाया दिन क्या है, हुजूर नहीं पता। फरमाया जगह कौन सी, अर्ज की हुजूर नहीं पता। इमाम जुल्कानी कहते हैं किसी ने पूछा हजरत अनस बिन मालिक को तुम्हें नहीं पता था? फरमाया पता था। कहा बताया क्यों नहीं? फरमाया हमें क्या जरूरत है बताने की, महीना जिलहज का था। अगर हुजूर कह देते मुहर्रम है तो हमने मुहर्रम ही कर लेना था। जो महबूब कह दे, जैसे कह दे जैसे कर दे, जिस तरह वो कर दे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से पूछा कि हुजूर पक्का नहीं पता, आपको ही पता है, आपके इल्म में है कितनी रकातें पढ़ाई हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना बार बार पूछा कि हुजूर लग रहा है पर सही पता आपको यह कितनी रकातें पढ़ी हैं? आला हज़रत हदीस लिखते हैं तो फरमाते हैं भाई ये सारा कुछ क्या हो रहा है? जब बात तय हो गई तो नबी पाक ने फरमाया भाई 2 ही पढ़ी हैं, मुझे यही लगता है। इस तरह करो, उठो 2 रकातें और पढ़ी। इमाम अगर भूल जाए ना नमाज में और अगर कोई उसे बता दे तो फिर भी सजदा साफ करना पड़ता है। लेकिन हजरत ज़ुल्जदैन कहते हैं नबी करीम उठे, 2 रकातें मुकम्मल पढ़ाई, सजदा साफ भी कोई नहीं किया। फरमाया मांगो दुआ हो गई है नमाज, कोई सजदा साफ नहीं।